غالباً سن 1969 کی بات ہے کہ میں جو تھا وہ حلقہ ارباب ذوق کا ممبر تھا، بہت زیادہ فعال کارکن تھا۔ اس زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کے ہفتہ وار اجلاس عثمانیہ کالونی میں عثمانیہ گرلز کالج میں ہوا کرتے تھے اتوار کی شام کو، ہر اتوار کی شام کو۔ تو اس میں مطلب میں جیسے اس کے مہتمموں میں بھی تھا۔ تو وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جیسے سلیم احمد، مستقل جو حاضرین تھے سلیم احمد تھے، ابو الفضل صدیقی تھے، ان کے بھتیجے نظر الحسن صدیقی اور سلیم احمد، ضیاء جالندھری اور بھی شمیم احمد، مطلب کراچی کے بیشتر رائٹسٹ ادیب اس میں آتے تھے۔ تو ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ایک خاتون جو ہیں وہ صفیہ حیدر، وہ افسانہ سنائیں گی تنقید کے لیے، تو اگلے اتوار کو وہ سنائیں گی۔ تو ہم نے نوٹ کر لیا کہ وہ، کیونکہ شاید روداد میں لکھا کرتا تھا وہ، تو دیکھا کہ اگلے اتوار پہنچے تو دیکھا کہ ہم سے پہلے وہاں ایک خاتون اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں اور سگریٹ پی رہی ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں کراچی میں جیسے یہ بہت اعزاز اور فخر کی بات ہوتی تھی، ہم نے معاشرے سے بغاوت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ عورتیں سگریٹ پی رہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ادیبوں شاعروں میں جو خواتین ہیں ان کی اکثریت سگریٹ پیتی تھی، اور کھلم کھلا، مطلب سب کے سامنے۔ تو اس پہ وہ لوگ بہت جیسے ایک وہ تھا کہ دیکھو ہم کیا ہیں، مطلب سگریٹ پینا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو اب مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ عام دیکھتے ہی تھے عورتیں سگریٹ پی رہی ہیں۔ تو یہ جوان خاتون یہ سگریٹ پی رہی ہیں، تو میں سمجھ گیا جیسے کہ شاید یہی ہیں جو افسانہ پڑھیں گے۔ تو میں ان کی طرف گیا، میں نے کہا ارے آپ کچھ جلدی آ گئی، ابھی 15 منٹ بعد ہوگا اجلاس، لوگ آ رہے ہیں۔ تو کہنے ہاں میں رضویہ سوسائٹی ہی میں رہتی ہوں، بالکل ملحق ہے۔ تو میں ایسے ہی چلتی ہوئی آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی باتیں انہوں نے مجھ سے کی، اور میں ذرا جھجک رہا تھا، تو یہی کہ کیا کرتے ہو اور یہ اور وہ، ذاتی معلومات مجھ سے لیتی رہیں، اور بہت تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں ہر صورت میں مطلب ایک اللہ کا شکر ہے کہ حیاداری کی زندگی گزاری۔ تو میں جیسے آنکھ نیچی کر لیتا تھا تو یہ جیسے تنزیہ مسکراتی تھیں، اور بلکہ آخر میں کہہ بھی دیا کہ یہ کیا تم چھوئی موئی کی طرح بیٹھے ہو، ٹھیک سے بات کرو۔ تو یہ ان سے پہلا براہ راست تعارف ہوا۔ یہ ریڈیو پاکستان میں تھیں، ہندی سیکشن کی انچارج تھیں، فارن اس میں، اور اچھی براڈ کاسٹر تھیں، صداکار تھیں۔ ان کا نام تھا بہت صفیہ حیدر۔ تو پھر انہوں نے افسانہ پڑھا، اس افسانے پہ میں نے ذرا تند لہجے میں تنقید کر دی۔ تھوڑا وہ خیال بھی تھا کہ انہوں نے میرا مذاق اڑایا ہے، تو ہم نے بھی وہ بدلہ جیسے لے لیا۔ تو یہ بڑے غصے سے اور اس سے اور یوں سر کر کے جیسے اشارہ کر رہی ہوں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ اب ہمیں کیا پرواہ کہ دیکھ لیں گے۔ تو خیر وہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی 15-20 دن یا مہینے بعد ہم لوگ ریڈیو پاکستان بہت جاتے تھے۔ ریڈیو پاکستان میں ایک تو یہ کہ بزم طلبہ کے پروگرامز ہوتے تھے، اس میں جایا کرتا تھا، اور زیادہ بڑی کشش وہاں کی کینٹین میں تھی۔ بہت سے لوگ تھے جو ریڈیو میں صرف کینٹین میں بیٹھنے آتے تھے،
کیونکہ وہاں اس شہر کے سب سے بڑے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہمہ وقت موجود ملتے تھے ہر فیلڈ کے. اور کراچی میں کہا جاتا تھا کہ ریڈیو پاکستان کی کینٹین سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں ہے. ہاں بہت وہ تھی. تو کینٹین میں وہ کیا نام ہے قمر جمیل صاحب کے ساتھ حسب معمول ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ موصوفہ داخل ہوئیں اور انہوں نے قمر جمیل صاحب کو ہی مخاطب کیا. وہ پہلے جانتے تھے. کہا کہ قمر بھائی آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے. اب میں تو سمجھ گیا. تو قمر بھائی کہنے کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, کیا صحبت اچھی نہیں ہے, کیا تم نے دیکھا ہم میں؟ کہا نہیں صحبت اچھی ہونے کا صرف ایک مطلب نہیں ہوتا. صحبت اچھی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بالکل نالائق اور جاہل لوگوں سے بچنا چاہیے, ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ایک اخلاقی غلطی ہے. اس طرح کے مطلب لفظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں. تو میں بول پڑا. میں نے کہا قمر بھائی یہ میری وجہ سے آپ پر چڑھائی کر رہی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. تو وہ ہنسنے لگے. مغارے بیٹھو. پھر وہاں جو ہم 5-10-15 منٹ بیٹھے مطلب ان کے ساتھ, وہاں آخری فقرہ ان صاحبہ کا یہ تھا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو. اور بس اس فقرے پہ یہ اٹھ کے چلی گئی. مطلب آپ سمجھ لیں کہ سب معاملات خوب اچھے ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے جیسے ایک عجیب طرح سے پروموٹ کرنا شروع کیا کہ مختلف جگہوں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا, جیسے ریڈیو میں ادھر ادھر, تو وہاں میرا تعارف کرواتی تھیں, میری تعریف کرتی تھیں. اور پھر وہ جب ملنے کا کہتے تھے تو مجھے لے کے جاتی تھیں. بہت لوگوں سے ملوائے, مطلب فیڈرل سیکرٹریز وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے. اور پھر سن 70 میں میرا انٹرویو انہوں نے کیا ریڈیو پاکستان کے لیے. اب بطور سن 70 یہ بڑی مشہور, ہمیں کون جانتا ہے, لیکن انہوں نے زبردستی ڈانٹ کے یہ 2-3 مرتبہ ریٹیک ہو کر انٹرویو ہوا, کیونکہ میں شرما رہا تھا تو یا بے دلی سے بات کر رہا تھا, تو یہ روک دیتی تھی, کہتی ٹھیک سے بات کرو. اس طرح ہوا ہے یہ انٹرویو, جو شاید آپ نے دیکھا ہو, سنا ہو. تو پھر اس کے بعد مطلب ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے بڑی بہن ہیں, اور وہ مطلب ہمارے وہ تعلق اسی کلچر میں جیسے ضم ہو گیا, جیسے منہ بولی بہن منہ بولا بھائی. اور پھر ایک دوسرے کے ذاتی مسائل کو سننا سمجھنا, اور پھر اس میں کچھ کام آنے کی کوشش کرنا. ہم کوشش کرتے تھے, وہ کام آتی تھیں ہمارے, مطلب بہت زیادہ. تو یہ خاتون جو تھیں ایک بہت مشہور شاعر تھے عبید اللہ علیم, ان سے ان کی شادی ہوئی تھی, ان کی بیگم تھیں. لیکن پھر بعد میں کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی. لیکن علیحدگی ہونے کے باوجود دونوں نے, مطلب علیم بھائی نے بھی اور انہوں نے بھی, کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اور کیونکہ دونوں ادیب تھے تو دونوں حلقے وغیرہ میں کہیں نہ کہیں ملتے ہی تھے, ریڈیو پہ یعنی آمنا سامنا ہو جاتا تھا. تو مطلب سلام دعا یہ سب تھی. اور جیسے ایک میز پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آ گئے تو وہ بھی بلا تکلف بیٹھ جاتے تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بلا تکلف بیٹھ جاتی تھی. بالکل کسی بھی طرح کی کوئی منفی بات دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کبھی نہیں کی. یہ بھی ایک بہت مطلب کمال کی بات ہے, خوبی کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کی ایک اور شادی ہوئی. وہ صاحب, ان کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا, وہ صاحب ان کے لائق نہیں تھے. تو جیسے مثال طور پہ
قمر جمیل اور ہم جو ہے نا وہ ٹہلتے ہوئے 2-3 میل ان کے گھر چلے جاتے تھے. ان کا گھر بڑا اچھا تھا اور نارتھ نازیب آباد میں، تو اس امید پہ چلے جاتے تھے کہ کچھ رکشہ کا کرایہ اور وہ سگریٹ کے وہ سب مل جائے گا. تو وہاں جاتے تھے. تو ایک دن ان کے شوہر آ گئے، 12 بجے 12:30 بجے رات کا وقت ہوگا. تو ان کے شوہر کا نام تھا اشرف صاحب. وہ آ گئے، انہوں نے آ کے چڑھائی کر دی قمر جمیل صاحب کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ دوسروں کی پرائیویسی کیوں خراب کرتے ہیں، یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے آنے کا. تو ہم دونوں اب یہ رونے والی ہو گئیں، رونے لگیں بلکہ. تو ہم دونوں جو ہے باہر نکلے. پھر ہم لوگ آپس میں ان کی غیبت اور اپنے دل کا بوجھ پوری طرح ہلکا کر کے پھر ایک چائے خانے میں جا کے بیٹھ گئے. تو لیکن حد ایک موقع پہ ہوئی کہ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا، اور یہ صفیہ حیدر اس وقت انوپا حیدر بن گئی تھیں. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہی رات کا 11-12 بجے ہوں گے. تو پھر وہی اشرف صاحب اندر سے نمودار ہوئے. ان کا جاوید تم اس وقت یہاں کہاں؟ میں کہا بھائی آپ کے سامنے بھی 10 مرتبہ آپ بھی بلاتے ہیں، تو اب کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں؟ تو میں لڑنے والا ہو گیا، کیونکہ مجھے اب قمر جمیل کی بے عزتی کا جیسے بہت غصہ تھا. تو اور مطلب نوجوانی بھی تھی، تو ان کو میں ٹھیک کر سکتا تھا اس وقت. تو انہوں نے مجھے روکا، جاوید نہیں کوئی نہیں، یہ رہنے دو. لیکن میں نے پھر بھی انہیں کچھ سنا ڈالی. اس کے بعد جو انہوں نے ان سے باتیں کی ہیں مجھے رخصت کرنے کے لیے جاتے وقت، وہ بات کوئی بہن اپنے بھائی کے دفاع میں بھی مشکل سے اس حد تک جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ. مطلب بہت داؤ پہ لگا دی اپنی شادی صرف ہمارے لیے کہ یہ اسے میں نے بھائی کہا ہے. اور انہوں نے کچھ ذرا سا شبہ سا کیا تھا کہ یہ کیونکہ یہ بھی جوانی کی عمر میں تھی، تو نعوذ باللہ مطلب اس طرح، تو اس کا انہیں ادراک ہو گیا تھا. تو جو سنائی ہیں تو میں اس دن مجھے یہ لگا کہ اللہ نے مجھے بڑی بہن دے دی، کیونکہ میں اپنی گھر میں سب سے بڑا تھا اپنے بھائی بہنوں میں. تو ایسے ہی لگا کہ بڑی بہن کی کمی تھی، وہ مل گئی. تو یہ جو انوپا صاحبہ ہیں بہت ماڈرن تھیں، بہت زیادہ مردانہ انداز کی گفتگو کرتی تھیں اور بہت بے پرواہ تھیں. یعنی کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کہا، انہیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن انتہا درجے کی خود اعتمادی کا اظہار کرنے والی یہ خاتون بچوں سے بھی زیادہ سادہ لو تھیں. انہیں جو چاہتا تھا چکر دے دیتا. 10 مرتبہ میں نے کہا کہ ذرا یہاں یہ کرنا ہے، وہ کتاب لینی ہے، پیسے ہیں نہیں، وہ فوراً نکال کے دے دیتے. تو ان کے مالی حالات پہلے ٹھیک تھے، اچھے رہتے تھے. تو ہر آدمی کی ذرا سا کوئی تکلیف بیان کرے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور سمجھتی خود کو تھیں کہ میں افلاطون کی بھی والدہ ہوں، اور بہت بولڈ اور بہت اعتماد سے باتیں کرنا. لیکن کوئی بھی انہیں چکر دے سکتا تھا، کوئی بھی انہیں دھوکہ دے سکتا تھا. اور بڑے بڑے دھوکے انہوں نے کھائے ہیں، مطلب انگوٹھی دے دی سونے کی، کچھ اس طرح دے دیتی تھیں. تو یہ ان کو دیکھ کر جو میں ابھی ماشاءاللہ ہیں، اب ضعیفی کی عمر میں ہیں اور معاشی تنگی میں بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ چل رہا ہے کام. تو ان کو دیکھ کر
مجھے جیسے ایک سبق حاصل ہوا نوجوانی ہی میں، جس کا مجھے فائدہ بہت ہوا، کہ کبھی کسی شخص کے بارے میں اس کے حال پر فیصلہ نہ کرو. مطلب وہ جس حال میں بھی ہے، پر کیوں نشے میں ہے کوئی آدمی، تو اس کے لیے فیصلہ نہ کرو کہ یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے. اس طرح کا فیصلہ کرنے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں خود. مطلب ایک طرح کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے وغیرہ. تو ان کو کیونکہ میں ان کے دونوں روپ ایک ساتھ دیکھتا تھا کہ وہاں بیٹھ کے سگریٹیں پی رہی ہیں، اندر بیٹھ کے روئے جا رہی ہیں اللہ کی طرف منہ کر کے. مطلب یہ اپنے آپ کو بہت بڑی روحانی ہستی بھی سمجھتی تھی. تو وہ روحانی ہستی ہونے کے تقاضے یہ تنہائی میں پورے کرتی اور وہاں سگریٹیں پی رہی. تو اب میں تو اس کا گواہ ہوں، اور میں ظاہر ہے اتنا زیادہ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سعید روح تھی. اللہ سے محبت میں یہ بہت باعمل مسلمانوں سے بھی بہت آگے تھیں، اور بے لوث محبت میں. تو اس میں بہرحال وہ قمر جمیل صاحب ان کے تنہائی کے پیر تھے، مطلب ان کی روحانی شخصیت کی پرورش قمر جمیل صاحب کر رہے تھے، اور باہر کی پرورش ایک اور صاحب تھے، وہ جو ان کو شاعروں ادیبوں میں لے کے جاتے تھے. تو اللہ بس انہیں خوش رکھے، انہیں صحت مند رکھے، انہیں ہر طرف سے فارغ البال رکھے، مطمئن رکھے، اور جتنی راحت یہ اپنے لیے چاہتی ہیں وہ اللہ انہیں فراہم کر دے، بلکہ اس سے زیادہ راحت فراہم کر دے. یہ بہت اچھی ہیں.